بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں تاریخ فلسطین کے بارے میں بتائیں گے۔ رومیوں نے جب عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی، انہیں در بدر کیا، ظلم کیے، ذلیل کر کے رکھا اور ان کا قتل کیا۔ جان بچانے اور چین سے جینے کے لیے یہودی ان علاقوں کی طرف رخ کرتے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی۔ رومیوں کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہیں تباہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے کی اجازت ملی۔ 637 عیسوی بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان جس کے اوپر قبۃ الصخرۃ ڈوم آف روک بنا ہوا تھا کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے تھے۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا یعنی کوڑا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج والی رات اس چٹان پر سے براق اوپر آسمانوں کو اڑا تھا۔ پھر جب بھی صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد طویل عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کے زمانہ میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم یعنی ظلم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ اسی دوران میں صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا، یعنی سلطنت عثمانیہ کا آخری بادشاہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 عیسوی سے 1918 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور جب جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے
سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بخیر کر رکھ دیا اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جس کو اعلان بلفور کہا جاتا ہے، بلفور ڈکلیریشن۔ اس میں کہا گیا کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے۔ برطانیہ نے ان کو وہاں آباد ہونے اور منظم کرنے میں مدد دی۔ جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگے اور دونوں کے درمیان میں شدید جھڑپیں ہونے لگیں، لڑائیاں ہونے لگیں، تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقہ کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کو کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی، یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کریں اور مشرقی علاقہ میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا، جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان میں ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا، تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان میں جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگیں 1967 تک چلیں۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ، جس میں حرم شریف اور مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات ہیں، اردن کے قبضے میں آ گئے۔ یہ صورتحال 1967 تک قائم رہی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ تاریخ جس زمانہ میں لوگ ایک جگہ رہنے کی بجائے تلاش معاش میں چل پھر کر زندگی بسر کیا کرتے تھے، عربستان سے قبیلہ سام کی ایک شاخ جو کنانی یا فنیکی کہلاتی تھی، 2500 قبل مسیح میں یہاں آ کر آباد ہو گئی۔ پھر آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، یعنی لگ بھگ 2000 قاف میم میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہرہ یوار سے جو دریائے فرات کے کنارے آباد تھا، ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اس سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں فلسطین میں آباد ہوئے۔ اس مناسبت سے یہ خطہ زمین پیغمبروں کی سرزمین کہلاتی ہے۔ تو فرینڈز، یہ فلسطین کی تاریخ ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر نبیوں نے اپنے ڈیرے لگائے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو فلسطین سے بہت پیار ہے۔